شاذر نے شفا کی خاطر اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا اور شاذر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا شادی کرنا کتنا مہنگا پڑ جائے گا۔ شاذر نے نرمین سے وعدہ کیا تھا کہ نرمین میں تم سے شادی کروں گا، اور وہ وعدہ تو پورا ہو چکا۔ اب شاذر سوچتا ہے کہ اب وہ ایسا کیا کرے کہ شفا سے اس کی شادی ہو جائے۔ اب اس نے پلان بنا لیا ہے۔ شاذر نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب وہ معاذ کو اس راستے سے ہٹا دے گا، اور معاذ جب اس راستے سے ہٹ جائے گا تو وہ شفا سے شادی کر لے گا اور نرمین کو چھوڑ دے گا۔ نرمین بیچاری کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ شاذر اس کو استعمال کر رہا ہے۔ بیچاری شفا نرمین کو چیخ چیخ کے بتاتی رہی، سمجھاتی رہی، لیکن نرمین کے دماغ میں یہ بات بیٹھ ہی نہیں رہی تھی کہ شاذر اس کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ شفا کہتی تھی کہ نرمین، شاذر اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن جب شاذر نے شادی ہی کر لی، اس کے بعد تو پیچھے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ شاذر نے نرمین کو شادی کے بعد اتنی خوشیاں دی، مہنگے تحفے دیے، جس کی وجہ سے شفا اندر ہی اندر کوستی رہتی تھی خود کو، کہتی تھی کہ کاش کہ شفا تمہیں بھی ایسا شوہر مل جاتا۔ اور اس کو اب معاذ بہت برا لگنے لگ گیا ہے۔ پہلے تو شفا بہت ہی وفادار بیوی تھی، اب نہ جانے پیسہ دیکھ کے شفا کو کیا ہونے لگ گیا ہے، اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوستی رہتی ہے کہ کاش کہ شاذر جیسا امیر ترین خوبصورت مرد میرا بھی ہوتا، اور کاش کہ نرمین جیسی قسمت بھی میری ہوتی۔ شاذر تو نرمین کو اتنی محبت دیتا ہے، لیکن شفا کو یہ نہیں معلوم کہ شاذر تو شفا سے محبت کرتا ہے، نرمین کو تو اس نے سیڑھی بنایا ہے۔ پہلے اس نے معاذ کو سیڑھی بنایا تھا شفا تک پہنچنے کے لیے۔ اب جب شفا سب کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑنے لگ جاتی ہے، سب کے سامنے شاذر کو برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے، تو شاذر نے اب نرمین سے شادی ہی کر لی ہے تاکہ وہ اس گھر میں آتا جاتا رہے گا اور کسی کو اس پہ شک بھی نہیں ہوگا۔ شاذر جب دیکھتا ہے کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، معاذ اور اس کی امی چلے گئے ہیں، تو جان بوجھ کے شفا کے گھر چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ اب تو ہماری رشتہ داری ہے، اب تو میں اس گھر کا داماد ہوں، میں چاہے دن کو آؤں چاہے رات کو آؤں، اس گھر کے دروازے تو مجھ پہ کھلے ہی رہیں گے۔ شفا کہتی ہے کہ دیکھو شاذر، مجھے پتا ہے کہ تمہیں یہ معلوم تھا کہ معاذ گھر پہ نہیں ہے، اس لیے تم جان بوجھ کے آ گئے ہو۔ میں گھر پہ اکیلی ہوں، یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ کوئی تماشا لگے، اور ویسے بھی جس سے تم ملنے آئے تھے معاذ سے یا اپنی ساس سے، تو وہ تو گھر پہ ہے ہی نہیں، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ شاذر کہتا ہے کہ میں تو ان سے ملنے آیا بھی نہیں تھا، میں تو تم سے ملنے آیا ہوں شفا، مجھے تو سکون ہی نہیں ملتا جب میں تمہیں نہ دیکھوں۔ شفا کہتی ہے کہ چاہے تم جو مرضی کر لو، جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی تم سے شادی کروں گی، اور یہ بات کا تمہیں بھی پتا ہے۔ شاذر کہتا ہے کہ کس نے کہا ہے اپنے شوہر کو چھوڑ دو؟ میں نے تو نہیں کہا، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اپنے شوہر کو بھی خوش رکھو اور مجھے بھی خوش رکھو، اور ویسے بھی تمہارے شوہر نے تو ویسے بھی 2-3 دن یہاں پہ رہنا ہے، پھر تو اس نے چلے ہی جانا ہے۔ شفا کے دل میں یہ بات کھٹک جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ معاذ کو کوئی نقصان پہنچانے لگا ہے۔ اگلے دن جب خبر ملتی ہے معاذ کی موت کی، تو سب حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا اور کیسے ہو گیا۔ دوستو، شروع دن سے ہی شفا کے پیچھے پڑا ہے شاذر، اور اس کو یہی کہتا رہتا ہے کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن شفا بیچاری کیا کرے، اس نے بہت زیادہ سمجھایا تھا نرمین کو، کہا تھا نرمین ایسے مت کرو، شاذر سے نکاح مت کرو، لیکن نرمین نے ایک بھی بات نہ سنی اور نکاح کر کے بیٹھ گئی۔ اب نرمین کی جب آنکھیں کھلنی ہے، وہ سین بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے، وہی سین کا مجھے بے صبری سے انتظار ہے کہ جب نرمین کی آنکھیں کھلیں گی تو وہ کیا سوچے گی کہ میری بھابھی نے مجھے بچایا تھا لیکن میں نہ بچی۔ اللہ حافظ دوستو۔